امریکہ اور یورپ میں اسکولوں میں 10 سال سے بڑے لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنا جینڈر تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو رازداری سے ہمیں بتائیں۔ اس طرح وہ نئی نسل کی ایک ایسی کھیپ تیار کرنا چاہتے ہیں جو مستقبل میں یہ لاکھوں ہم جنس پرست کروڑوں میں تبدیل ہو جائیں اور ایک گلوبل بزنس چین بن جائے۔ اب آتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر بل آنے کے بعد ایک سینیٹر مشتاق احمد نے اس کی خلاف آواز تو بلند کی اور اپنی بھرپور کوشش میں ہے کہ تبدیلی جنس کے نام پر جنس پرستی کو فروغ نہ ملے۔ اس سے قوم کی طرف سے فرض کفایہ تو ادا ہو جائے گا، پر اس گلوبل ولیج میں LGBT کی طاقت کے آگے پاکستان جیسا ملک جہاں غربت اور تعلیم کی کمی ہے، وہاں قوم بیچاری مہنگائی بے روزگاری کو ہی اصل ایشو سمجھ کر اپنی عمر پوری کر دے گی۔ وہاں اس تنظیم سے وابستہ لوگ ان کے سامنے دنیا کی امارات سے اتنے مستفید ہوں گے، یا تو اس اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اس سے وابستہ ہونا شروع ہو جائیں گے، یا کم از کم یہ اتنا عام ہو جائے گا کہ اس سے کوئی بہت بڑی برائی نہیں سمجھے گا۔ اللہ پاک نے جس چیز کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس میں قوم لوط کے جس عمل کو سختی سے منع کیا گیا ہے وہ اس امت کے لیے ایک آزمائش ہے، کیونکہ قرآن اس امت کے لیے رہنمائی ہے۔ اس لیے پچھلی امتوں کی صرف انہی برائی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ امت پڑے گی، اور یہ آزمائش مستقبل میں ایک شاندار لیوش لائف کا ایک حصہ بننے جا رہی ہے، اور کم عمر بچے سے شروع ہو کر بوڑھے لوگوں تک ایک زومبیز تیار کرنے کا منصوبہ جو کئی ممالک میں تو اب مکمل بھی ہو چکا۔ باقی اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس فتنے کو اپنے ملک میں گھسنے نہ دیں۔ اس سلسلے میں جو بھی کوششیں اسلام پسند سیاسی جماعتیں، خاص کر جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتیں اور عوام جو کوشش کر رہا ہے اس کا بھرپور حصہ بنیں۔ دراصل یہ دھوکہ ہے جس میں ایک مرد کاغذات میں عورت اور ایک عورت کاغذات میں مرد لکھوا کر عورت سے اور مرد سے شادی کر لے گا۔ باقی ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرہاؤں کے حقوق ایک بہانہ ہے، اور اگر حقوق ہی ملنے چاہیے تو تمام غریبوں کی عالمی تنظیم ہونی چاہیے جو کسی بھی ملک جا کے اپنی غربت ختم کر سکے۔ تمام کینسر کے مریضوں کی عالمی تنظیم ہونی چاہیے جو امریکہ یا برطانیہ جا کر مفت علاج کروا سکے۔ بس کیا یہی طبقہ مظلوم ہے؟